ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار اور دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدیدار وعدہ کر لیتے ہیں لیکن وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، گویا ان کی بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے، ان کی بات کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، وہی اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے اندر یہ پیغام دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام ایمان والے ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے درمیان کبھی جھگڑا پیدا ہو جائے، کبھی اختلاف و انتشار کی شکل پیدا ہو جائے، اے لوگو تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہونا چاہیے جو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے اور ان دونوں کے درمیان کے اختلاف و انتشار کو ختم فرما دے۔ میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی جناب نبی کریم علیہ السلام جس وقت میں تشریف لائے وہ کتنا عجیب و غریب وقت تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا اے لوگو، ایک ایمان والے کی نشانی ہے المؤمن، ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے اور ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گناہ کر لیا، کوئی آدمی اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر لیا، اے لوگو اگر تمہارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے تو تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، کسی کے سامنے عار دلانے کے لیے نہیں، شرم دلانے کے لیے نہیں، ورنہ اللہ کے پیغمبر کی وعید بھی سن لیجئے۔ حضور پاک نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملا، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی کے سامنے عار دلایا، شرم دلایا تاکہ یہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، فرمایا لم یمت حتی یعملا، وہ شرم دلانے والا آدمی مرنے سے پہلے ضرور اس گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر کس قدر صحابہ کرام کے اندر تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے المسلم اخو المسلم، اور ایک جگہ پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، یعنی مسلمان اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، یعنی ان کی جان ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، ان کا مال ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے۔ یہ ہمارے آقا علی نبینا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اب آئیے دوستو، اب آپ کے درمیان ایک ایسے خطیب کی آمد ہونے جا رہی ہے جس کی تقریر، جس کا چرچا، جس کا شہرہ، جس کی گفتگو عام و خاص کی کمان میں ہوتی ہے۔ تو لیجئے ایک شاندار، جاندار، پربہار، برق بار، شعلہ بار، دھواں دھار، ارے بولو نا میرے یار، کہیے مچل کے سبحان اللہ، ایک ولولہ انگیز، دھماکہ خیز، فکر انگیز، حیرت انگیز، نصیحت آمیز تقریر کروانے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد مہارت تامہ رکھنے والا ایک منفرد لب و لہجہ کا خطیب جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب القاسمی وجد مجدہم، امام و خطیب مسجد تقوی محصول سیتامڑھی سے معدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین بزم، جناب محمد عاقب صاحب جن کی دعوت پر آج میں آپ حضرات کے روبرو ہوا، جناب عاقب صاحب اور ان کے تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر طویل عطا فرمائے. واقعتاً تمام کارکنان نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد ہم اور آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں. پروگرام کامیابی کی طرف جا رہی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں کہی جائے سننے کے بعد عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ایک بات بھی بتلاتا چلوں، یہ نروج کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے میری تقریر کا آغاز ہوا ہے. ایک چھوٹا سا میلاد کا پروگرام تھا اور اس میں میری حاضری ہوئی. جب تک ہر طرف صرف نعت پڑھا کرتا تھا، لیکن نروج کی سرزمین یہاں کے باشندوں کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے اسی جگہ پر دوسرا بڑا پروگرام کرا کر آپ لوگوں کے سامنے متعارف کرانے کی کوشش کی. میں بہت احسان مند ہوں. اللہ تعالی تمام اہل محلہ کی حفاظت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آج کا یہ پروگرام اتحاد ملت کے عنوان سے ہے. دوستو، جو بھی انسان کسی کے اوپر دنیا میں اگر احسان کرتا ہے تو ضرور ان کا نام لیا جاتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ نروج کی سرزمین پر اس جگہ کے پروگرام کے بعد ہم لوگ دوگھرا گئے اور جناب قاری مذکر کمال صاحب نے بہت اچھے سے سبوں کے سامنے پیش کیا. ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اتحاد ملت کا عنوان ہے، اس لیے میں نے کوشش کی قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لوں جس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اتحاد کے ساتھ رہنے کے بارے میں پیغام دیا ہے. میرے بزرگوں، ایک مولانا صاحب بڑے مذاقیہ حاضر جواب آدمی، وہ ایک چائے کی دکان پر گئے، وہاں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے 8-10 کتے آپس میں موجود ہیں اور اس جگہ پہ کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں.
تو اسی میں سے چائے پینے والوں میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں یہاں پر کتے جو موجود ہیں یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ تو حضرت بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے مذاقیہ آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی پہچان بہت آسان ہے، ان کے سامنے روٹی پھینکو، اگر یہ سب مل جل کر کے کھا لیں تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہیں، اور اگر آپس میں لڑنے لگ جائے تو سمجھو یہ غیر مسلم. کیوں؟ یہ مسلمانوں کی صفت ہے، جب کھانا کھاتے ہیں ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے، سب لوگ مل جل کر کے آپس میں بیٹھ کر کھانا پسند کیا کرتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں یا ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں، ہم اپنے مسلم برادری کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پر ہم اور آپ پریشان حال ہیں، ہر جگہ پر ہم اور آپ اختلاف و انتشار کے شکار ہیں. میرے بزرگوں، آخر اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ہم اور آپ اس کی طرف کبھی بھی دھیان اور توجہ نہیں دیا کرتے. آئیں، اتحاد کے اندر برکت کیا ہے؟ ہم اور آپ مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، ایک ساتھ ہو جائیں، اس کی برکت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ آج ہم اور آپ دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں تو کہیں مسلمان غیر مسلم سے لڑ رہا ہے، کہیں مسلمان آپس میں اختلاف و انتشار کے شکار ہیں. میرے بزرگوں، ہم سبوں کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم کریں، ہم سبوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کریں. آؤ اللہ کے قرآن کو دیکھیں. پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس وقت تشریف لائے اس وقت میں قبائل کے درمیان کتنا اختلاف و انتشار تھا. قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیغمبر علی نبینا علیہ السلام اس وقت تشریف لائے. قبیلہ اوس قبیلہ خزرج، ان دونوں کے آدمی، ان دونوں کے قبائل، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے آپس کی لڑائی جاری تھی. ان کی لڑائی بہت زیادہ طویل تھی. دونوں اپنے باپ داداؤں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے. میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا اخلاق و کردار پیش کیا. سب کے سب دامن اسلام میں آئے اور تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے پاس ہر کوئی آ کر بیٹھنے لگا. میرے بزرگوں، ہم اپنے دشمن کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں. جب یہودیوں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کے پاس وہ تمام حضرات جانے لگے جن کا آپس میں بہت ہی اختلاف و انتشار تھا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب انہوں نے سوچا کسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان جدائی کی ڈالی جائے، تفرقہ پیدا کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس مختلف قبائل سے آئے ہوئے حضرات اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر کے پاس موجود ہے. لگتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی دوسرے قبیلے سے نہیں، بلکہ سب ایک دوسرے کے لیے اپنا
بھائی تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت صہیب رومی روم سے تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آ کر نبی اکرم علیہ السلام کے پاس رہ گئے، اور حضرت خبیب بن عدی وہ بھی یمن سے آ کر کے تاجدار رسالت علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، اور قبیلے دوس سے ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، جب یہودیوں نے دیکھا وہ قبیلہ اوس، وہ قبیلے خزرج جن کی آپس میں ہمیشہ اختلاف انتشار، ہمیشہ آپسی لڑائی جاری رہا کرتی تھی، لیکن یہ محمد ابن عبداللہ نے آ کر کے ان تمام کی تمام لڑائیوں کا خاتمہ کر دیا، تو انہوں نے اس وقت میں محاذ آرائی کی اور اپنے افراد کو تیار کیا۔ قبیلے اوس جو دامن اسلام میں آ گئے، قبیلے خزرج جو اسلام قبول کر لیے، ان دونوں کے درمیان اپنے اپنے آدمیوں کو فٹ کیا۔ کچھ لوگ ادھر آئے، ادھر کے لوگوں کو بھٹکایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کتنی ذلت آمیز سلوک کیے، کتنا عجیب و غریب برتاؤ کیا، لہذا تم ان کے خون کا بدلہ ضرور لو۔ دونوں کو آپس میں ابھارا، قبیلے اوس قبیلے خزرج دونوں ایک دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، دونوں تلوار نکال لیے، میدان حرہ میں پہنچ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام کو پتا چلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تلوار اٹھنے والی ہے، بہت قریب ہے کہ ایک دوسرے کی جان کو لینا شروع کر دے۔ اللہ کے پیغمبر اس جگہ پر آئے اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں تم یاد کرو تم غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ہاں تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں غنی کر دیا، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی، لہٰذا تم ایسے زمانے جاہلیت کو یاد مت کرو اور اس طرف اپنی توجہ کو نہ لے کر کے جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے آپسی بھائی ہو، لہٰذا بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علی نبینا علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا، اب وہ دونوں کے دونوں فریق حضور پاک علیہ السلام کی بات کو مانے، اور ماننے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں صلح کرو، سلام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ دونوں قبیلے آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور وہی محبت لوٹ جاتی ہے جو دامن اسلام میں آنے کے بعد محبت قائم ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں بھائی؟ ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ تھوڑا سا بول دیجئے سبحان اللہ۔
کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ ارے یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن کہ تا حشر مدینے والے کا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار اور دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے دار وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، گویا ان کی بات کے اندر کوئی دم نہیں ہے، ان کی بات کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، فرمایا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے اندر یہ پیغام دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام ایمان والے ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے درمیان کبھی جھگڑا پیدا ہو جائے، کبھی اختلاف و انتشار کی شکل پیدا ہو جائے، اے لوگو تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہونا چاہیے جو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے اور ان دونوں کے درمیان کے اختلاف و انتشار کو ختم فرما دے۔ میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی جناب نبی کریم علیہ السلام جس وقت میں تشریف لائے وہ کتنا عجیب و غریب وقت تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام اس کائنات میں آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا اے لوگو ایک ایمان والے کی نشانی ہے المؤمن، ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے اور ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گناہ کر لیا، کوئی آدمی اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر لیا، اے لوگو اگر تمہارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے تو تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، کسی کے سامنے عار دلانے کے لیے نہیں، شرم دلانے کے لیے نہیں، ورنہ اللہ کے پیغمبر کی وعید بھی سن لیجئے۔ حضور پاک نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملا، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی کے سامنے عار دلایا، شرم دلایا تاکہ یہ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، فرمایا لم یمت حتی یعملا، وہ شرم دلانے والا آدمی مرنے سے پہلے ضرور اس گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر جناب
جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر کس قدر صحابہ کرام کے اندر تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے المسلم اخو المسلم، اور ایک جگہ پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، یعنی مسلمان اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، یعنی ان کی جان ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، ان کا مال ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے۔ یہ ہمارے آقا علی نبینا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ہاں یہی تو اثر تھا صحابہ کرام کے اندر۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو جہم حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یرموک کی لڑائی میں، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، ذرا غور کرے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا کیا اثر صحابہ کرام پر تھا کہ وہ جو ایک دوسرے کے لیے جانی دشمن کہلایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے کتنی تبدیلی آئی، اس قدر تبدیلی آئی کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو اس جنگ یرموک کے اندر شریک تھے، میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میں نے سوچا کہ ایک مشکیزے میں پانی لے کر جاؤ، مشکیزہ میں پانی لے کر کے جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا، میرا چچا زاد بھائی آخری مرحلے میں پہنچ چکا تھا، یعنی اس کی جان نکلنے والی تھی۔ جب میں ان کے پاس پہنچا میں نے انہیں کہا تمہیں پیاس لگی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یعنی اپنا چچا زاد بھائی کہتا ہے ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ جیسے مشکیزہ کو اوپر سے ان کے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، مشکیزہ کو کھولا جاتا ہے اور پانی منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں دوسری جانب سے کراہنے کی آواز آئے، تو اس چچا زاد بھائی نے کہا میں پانی بعد میں پیوں گا، میرے پاس میں جو ہے حضرت ہشام بن ابی العاص، تم ان کو پہلے پانی پلاؤ۔ یہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہہ رہے ہیں میں وہ پانی کا مشکیزہ لے کر اس صحابی کے پاس پہنچا، اب میں اس کو پانی پلانا چاہا تو تیسرے شخص کی آواز آئی، انہوں نے کہا پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب میں تیسرے شخص کے پاس پہنچنے لگا اس کی روح نکل گئی، پھر جب میں واپس دوسرے کے پاس آیا ان کی بھی روح نکل گئی۔ جب میں تیسری جگہ پر یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا ان کی بھی روح نکل چکی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام یہ وہ بابرکت ہستیاں تھی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی فیض یافتہ جماعت تھی جو اپنے آپ کو ضرورت اپنے کو بھی ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، آج یہ اختلاف آج کس قدر آگے پہنچتا جا رہا ہے۔ ماں باپ بیٹا بھائی بہن ہمارے گھروں کے اندر اختلاف جا چکا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر اپنی بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں، بیوی اپنے شوہر سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بزرگوں آپ ذرا بتائیں ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کو برقرار رکھیں تاکہ کبھی بھی اگر کوئی مرحلہ آئے پتہ چلے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، سب لوگ ایک ساتھ ہیں۔ میرے بزرگوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اتحاد کی برکت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علی نبینا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ کس قدر عظیم الشان ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو آج غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا ایک غیر مسلمہ عورت
ایک غیر مسلمہ عورت، انہوں نے کہا کہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کی حالت یہ کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں، لیکن ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جس عالم دین کے اوپر اعتماد کیا، وہ عالم دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کیا، اور اس حدیث کے اندر غوطہ زنی کی، بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد جس مطلب کے اوپر وہ پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرا مسلک ہے، اور دوسرے عالم اپنے اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کو لے کر وہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو گویا سب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم میں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اتحاد کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یاد رکھیں ان 5 چیزوں میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ کوئی اگر اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی رسول اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی نماز کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو ان تمام کو مانے وہ مسلمان ہے۔ فروعی اختلافات، جزئیات کے درمیان ہمارے درمیان جو اختلافات ہے، یاد رکھو یہ اختلاف کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ اختلاف انبیاء کرام کے درمیان بھی رہا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے درمیان بھی اختلاف تھا، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں میں آخری بات کہنا چاہتا، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں تمام کے درمیان اختلاف رہا، لیکن وہ اختلاف اس حد تک نہیں پہنچ جاتا جو آج ہم اور آپ اس حد تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ جو قوم کے پیشوا اور رہبر مانے جاتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں تمام نے اپنا مسلک تو بیان کیا پیغمبر اسلام کی حدیث کو لے کر، لیکن مسلمانوں ان مسلک کے درمیان وہ اختلاف نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو ڈھیر کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں میرے بزرگوں، یہ سب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، تعبیل توجیہ کرنے والے ہیں، لہذا ہم سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپس میں امن، اخوت، بھائی چارگی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔